بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بھی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اعتکاف کیا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کے احکام اور ضروری مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، امت مسلمہ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم الشان احسان ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عنایات کی برسات نازل فرماتا ہے، وہیں ان بے پایا عنایات میں سے ایک بہترین انمول نوازش، تحفہ، کرم آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ اور یہ احسان عظیم، یہ بے پایا کرم و احسان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ در حبیب پر ہمیشہ پڑے رہنے کی ایک عملی تصویر ہے۔ غالب نے اسی کیفیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ یاد کریں وہ وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا اور دنیا کے جھنجھٹوں اور کاموں سے اور رشتے ناتوں کو چھوڑ کر غار حرا میں مقیم ہو جایا کرتے تھے۔ کئی دن آپ غار حرا میں قیام فرماتے، کھائے پیے بغیر محبوب حقیقی کی یاد میں محو ہوتے اور اللہ رب العزت کی محبت، معرفت اور اس کی یاد، فکر اور مراقبے میں، عبادت اور ریاضت میں اور مجاہدے میں اتنے مصروف اور محو ہوتے کہ آپ کو کھانے پینے تک کی ہوش نہ رہتی۔ آپ کچھ کھانا ساتھ لے کے جاتے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ میں کھانا جب لے کے جاتی تو دیکھتی کہ وہ پہلے والا کھانا بھی وہیں پڑا ہوتا تھا اور آپ اس قدر محو عبادت ہوتے، اللہ کی یاد میں مست الست اور مگن ہوتے کہ آپ کو کچھ ہوش نہ ہوتی۔ محبوب حقیقی کی یاد میں اس طرح سے محو ہونا، اس طرح سے گم ہونا، اس طرح سے دنیا سے کٹ آف ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا، صرف اس کی یاد میں محو ہونا اور مصروف ہونا، یہ دیگر تمام مذاہب میں بھی یہ عمل پایا جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت نہیں ہے مگر صرف یہ اعتکاف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام آپ پر اللہ رب العزت کی پہلی وحی لے کر تشریف لائے اور آپ نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک بڑا حصہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کو یاد کرنے اور مولا کو پانے اور اس کی تلاش کرنے میں، اس کی فکر اور غور و فکر اور مراقبے میں گزری۔ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک بار قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار قرآن کا دورہ فرمایا۔ ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے، مگر وفات کے سال میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا لفظی معنی عربی زبان میں لفظ عکفہ یعنی کسی جگہ پر کھڑا ہونا، کسی جگہ پر کسی چیز سے لگ جانا، اسی سے مسجد میں ٹھہرنے والے اور عبادت کرنے والے کو
عاکف اور موتقف کہتے ہیں۔ شریعت میں اعتکاف کا مطلب ہے عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے، اعتکاف کی حکمت کیا ہے اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مبارک ترین ساعتوں اور مبارک گھڑیوں سے کما حق استفادہ کیا جائے، اور وہ لیلۃ القدر، وہ عظیم خزانہ، وہ انمول خزانہ جو رب کائنات نے آخری عشرہ کی راتوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے، کہ وہ ایک رات کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اس کی تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جایا جائے، اعتکاف کر لیا جائے۔ کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا، اس کے شب و روز، اس کے دن رات اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ پھر وہ راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے۔ وہ دنیا کی جھنجھٹوں سے، دنیا کے کام کاج سے منہ موڑ کر، الگ تھلگ ہو کر اپنے مولا کی یاد میں، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اس کی چوکھٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے در کا سوالی جب بن جاتا ہے، اس کا سائل منگتا اور بھکاری بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا مہمان ہونے کا شرف حاصل کر لیتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ شب قدر کی دولت عطا نہ فرمائے۔ کیونکہ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس رات کو اور اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی رفت اور اتنا تقدس عطا فرما دیا کہ اس رات میں جب بھی وہ رات آتی ہے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، قطار در قطار، جوک در جوک، حضرت جبریل امین، روح الامین کے ساتھ، ان کی سنگت کے ساتھ، ان کی قیادت میں، ان کی معیت میں فرشتے جھرمٹ در جھرمٹ زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اہل اللہ اور اہل ایمان لوگوں کے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اور اس ایک رات میں جس نے عبادت کر لی اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا رب کائنات نے۔ تو اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ اللہ پاک کی بخششیں اور مغفرتیں جو کہ رمضان مبارک کے آغاز سے، ابتدائے رمضان کے پہلے دن سے، پہلے روزے سے اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے، جن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ بتدریج رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، پیک کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، ٹیمپو کی طرف چلی جاتی ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں گھٹا بن کر برستی ہیں، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے جس میں رب کائنات اپنے پیارے بندوں کو، روزہ داروں کو، ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے اور نزول قرآن کی برکت کی وجہ سے رب کائنات بخشش کا پروانہ، دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، کہ عذاب سے نجات کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر ان 10 آخری راتوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو، اپنے عاشق بندوں کو اپنا قرب دینے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پردے
اٹھتے چلے جاتے ہیں اور وہ دبیس پردے اور وہ تہیں وہ اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور انوار و تجلیات جو ہیں وہ مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر برستے ہیں، اور وہ قریب تر قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ عظیم رات آ جاتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اعتکاف کے صدقے میں ہر 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 یعنی کہ 100% انسان جو ہے وہ اس بات کا خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ لمحات نصیب ہو جاتے ہیں، وہ رات نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھا جائے تو اعتکاف کا یہ اشرا انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعتکاف کے یہ 10 دن ایک طرف اور تمام زندگی اور تمام دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر گزارے گئے زندگی کے باقی سال، باقی ماہ و سال، باقی دن اور راتیں، وہ سب ایک طرف، جس طرح پورے سال کے مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف، اسی طرح پورے رمضان کے دن اور راتیں ایک طرف، اور آخری عشرہ کی راتیں اور دن ایک طرف، اور پھر ان 10 راتوں میں بھی خاص 5 طاق راتیں، اور ان طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ عظیم خزانہ، کیونکہ خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، خزانہ کوئی بھی ایسے سرے راہ اور سرے عام نہیں رکھا جاتا، کیونکہ کوئی بھی چور اسے اٹھا سکتا ہے اور پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اگر قیمتی چیز ہو، انمول چیز ہو، تو اس کو ہمیشہ پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ لیلۃ القدر انتہائی عظمت والی، رفت والی اور شان والی رات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردوں میں چھپا کر رکھا۔ اگر اس عشرہ کا حق ادا کیا جائے تو اس کے اثرات اگلے پورے سال تک رہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ بابرکت بنا لیں، اس کو اگر آپ قیمتی بنا لیں، تو قیمتی بنے گا کیسے؟ اعمال کے ذریعے، تسبیحات، ذکر اذکار کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، اور وہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اعتکاف میں، کیونکہ جب ہم دنیا کے کام کاج تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جیتے جی یہ دنیا کے معاملات، دنیا کے کام کاج سے جان چھٹکارا حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہاں، یہ اعتکاف ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے، اس عظیم کام کے لیے چن لیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت عطا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اعتکاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقبول اعتکاف کا ثواب 2 عمرے اور ایک حج مقبول کے برابر ہے، اور یہ تو مسنون اعتکاف۔ اور اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چند لمحے، کوئی ایک دن بھی اگر اعتکاف کی حالت میں گزار لے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اعتکاف۔ پھر جب بندہ سائل اور مقتا بن کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پر بیکاری بن کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیات ہی بدل جاتی ہیں، اسے خود بخود لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے در پر مہمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، تو اس کو خود ایک کیفیات اور سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسے دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی سکون نصیب ہوتا ہے جیسے انسان عمرے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے جو سکینت، جو سکون اور ایک ایمان کی حالت اور ایمان کی جو لذت اور ایمان کی جو چاشنی محسوس ہوتی ہے، یقین کریں وہی کیفیات انسان کو اعتکاف میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر خود سے اس دوران میں ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا ممتا کیسے بنوں، میں ذاتی باری تعالیٰ سے کب اور کیسے اور کیا مانگوں۔ جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کس عظیم بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں کس در کا سوالی اور منگتا بن کر بیٹھا ہوں، میں اسے کیسے مناؤں، میں اپنے روٹھے رب کو میں کیسا بنوں کہ اپنے رب کو بھا جاؤں، اللہ کو کیسے مناؤں، اسے کیسے پاؤں، اسے کیسے راضی کروں، اس روٹھے رب کو کیسے مناؤں، اپنی زندگی کو گناہوں کی غلاظت سے کیسے پاک کروں، اپنے آپ کو ایسا انسان کیسے بناؤں کہ جس سے دوسرے لوگ بھی فیض حاصل کریں۔ ہم دراصل اعتکاف کے دوران میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر زندگی سنوارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، بھی اعتکاف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف مسنون بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب اور نفلی بھی ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کی نظر مانی جائے،
मन्नत मानी जाए, और इसके लिए रोज़ा भी शर्त है, रोज़ा रखना भी शर्त है। और सुन्नत मुअक्कदा यानी मसनून इतिकाफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इतिकाफ बैठना मसनून इतिकाफ है, सुन्नत मुअक्कदा है। और नफली इतिकाफ मुस्तहब, जिसे मुस्तहब इतिकाफ भी कहते हैं, इसके अलावा जो वाजिब भी नहीं और मसनून भी नहीं। और नफली इतिकाफ की कम अज़ कम कोई मुद्दत नहीं, 3 दिन बैठे, 5 दिन बैठे, 7 दिन का बैठे, 1 दिन का बैठे, का 1 घंटे का बैठे, हाँ इतनी देर के लिए कि आप मस्जिद में गए और आपने नियत कर ली कि मैं वारी ताला जितनी देर में मस्जिद में हूँ मैं इतिकाफ की नियत करता हूँ, तो वो भी इतिकाफ है। और फिर इतिकाफ की शराइत हैं। सबसे पहली शर्त नियत, इन इतिकाफ मोतकिफ के लिए इतिकाफ की नियत करना बहुत ज़रूरी है कि मैं मसनून इतिकाफ की नियत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं नफली की कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं वाजिब की कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों की कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम के लिए कर रहा हूँ, और मैं अपना एरिया भी कि मैं इतनी इतनी जगह का इतिकाफ कर रहा हूँ। अगर मर्द है तो वो ऐसी जगह, ऐसी मस्जिद में बैठेगा जहाँ पर 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है। अगर औरत है तो वो अपने घर में जहाँ पे नमाज की जगह हो, मस्जिद हो, अगर मस्जिद नहीं है तो वो खुद अपनी जगह को उतनी जगह को डिक्लेयर कर ले, थोड़ी जगह है तो वो अपनी एक मखसूस जगह कर ले। के लिए ये भी शर्त है कि मुसलमान हो, आकिल हो, जनाबत से पाक हो, मर्द हो तो जनाबत से पाक हो, औरत हैज़ और नफास से पाक हो। सेहत इतिकाफ के लिए बालिग होना शर्त नहीं, लिहाजा समझदार बच्चा इतिकाफ बैठता है तो वो भी सही है। इस तरह मर्द होना ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही इतिकाफ बैठ सकते हैं, औरत भी इतिकाफ बैठ सकती है, और अगर खावंद मौजूद है तो उसकी इजाज़त से। इतिकाफ के कुछ मुस्तहब्बात हैं कि फजूल बातें नहीं करनी, दुनियावी बातें नहीं करनी, तलावत कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, हदीस का मुताला किया जाए, इल्म सीखा जाए, इल्मी बात की जाए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला किया जाए, नेक लोगों के हालात जो है वो पढ़े जाएं, दीनी मौज़ूआत की किताबें जो है वो पढ़ी जाएं। तो ऐसी बातें करना कि जिससे गुनाह हो उसकी इजाज़त नहीं। इतिकाफ की खूबी क्या है कि आप अपने आप को कुली तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब में मसरूफ़ कर ले। बंदा अपना जीना मरना, दिन रात, एक एक अमल, एक एक लम्हा जो है वो इस नीयत से बैठता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठा हूँ, अल्लाह के दर की, अल्लाह की चौखट पर बैठा हूँ। और फिर वो सारी दुनिया से ये बंदा यानी इस तरह हो जाए जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं है। वो इतिकाफ बैठने वाला वो फरिश्तों की मिसल और मानद हो जाता है कि जिसने अब कोई ऐसा काम करना ही नहीं, अपने आप को अलग थलग कर लिया, दुनिया के काम, हत्ता कि वो जायज़ काम जो वो करता था रोज़ी कमाने के और दिगर काम, वो उनसे भी उसने किनारा कशी कर ली, सिर्फ किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। मगर एक बात सिर्फ ज़हन में रहे कि इसमें अगर वो खामोश रहता है और ये सोच ले कि मेरा जो खामोशी जो है वो इबादत है, तो ऐसा नहीं है। खामोशी बिल्कुल खामोश रहना नहीं दुरुस्त। हाँ, अगर इस नीयत से बल्कि मकरूह हो जाएगा अगर बिल्कुल चुप कर लें कि बोलना जो है वो जायज़ ही नहीं है, तो वो उससे बल्कि उसका इतिकाफ जो है उसे कार सवाब समझता है चुप रहने को, खामोश रहने को, तो उससे मकरूह हो जाएगा। हाँ, खामोश रहे इसलिए कि कोई गलत बात ना हो जाए, कोई गिबत ना हो जाए, चुगली ना हो जाए, झूठ ना हो जाए, तो इसीलिए फिर ऐसी खामोशी तो इबादत है। इतिकाफ के दौरान लेन देन जो है वो भी करना जायज़ है, मगर ये कि मस्जिद में माल लाकर मंडी ना बनाए, ये मकरूह है। इतिकाफ के दौरान निकाह कर सकता है, लिबास बदल सकता है, खुशबू लगा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कोई माल हो जैसे कोई अंगूठी, कोई घड़ी, कोई कलम वगैरह, किताब वगैरह, तो वो ला सकता है। शरई उज़्र के सिवा मस्जिद से निकलना जानबूझकर या भूलकर, इससे रोज़ इतिकाफ टूट जाएगा। औरत अपने घर में इतिकाफ की जगह से निकलकर किसी दूसरे घर में या घर से बाहर निकल आती है, उस जगह से बाहर आ जाती है, तो उसका भी इतिकाफ टूट जाता है। हाँ, घर या मस्जिद से अपनी इंसानी हाजात के लिए, मतलब वाशरूम के लिए अगर कहीं जाना है
تو وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو نماز جمعہ کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنے وقت کے لیے، اندازے کے لیے کہ 4 سنتیں پڑھ سکے، خطبہ سن سکے اور 6 رکعتیں بعد کی ادا کر سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اعتکاف میں کسی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے چلا جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے مصنون اعتکاف کے علاوہ اپنے اوپر کوئی اور یعنی واجب کردہ اعتکاف جو ہے اس نے کیا ہے، اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں کے لیے جا سکتا ہے تو پھر وہ جا سکتا ہے۔ معتکف پر جمع کرنا یا اس کی طرف مائل کرنے والے اسباب جیسے بوس و کنار وغیرہ بھی حرام ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم معتکف کے لیے غسل کرنا بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے غسل کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی شرعی عذر واقع ہو جاتا ہے یا گرمی ہے، حبس یا مسجد کے اندر ہی یا گھر کے اندر وہ پانی کا ارینج ہے تو وہ بھی اتنا جتنا بقدر ضرورت استعمال کر کے وہ اپنی نجاست کو یا جسم کو بدبو دار سینے سے، بہت گرمی حبس ہے مجبوری ہے تو کر سکتا ہے۔ ادروائز بلا ضرورت یہ کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جیسے وہ عیش و آرام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے احکام تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد میں مست الست ہونا ہے اور اس کے در پہ فقیر بن کے بیٹھنا ہے، تو یہ چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، پھر انفرادی اور اجتماعی اعتکاف میں فرق ہے۔ روایتی اعتکاف جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں گھروں میں یا مساجد میں اس میں، اور وہ اعتکاف جو کہ منہاج القرآن کے شہری اعتکاف میں ہوتا ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نوعیت کے امور کا فرق: اعتکاف کے لیے نماز، تلاوت قرآن، ذکر اذکار جیسی انفرادی عبادات تو ہر ایک اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، جائز ہیں، ان میں سے کسی قسم کا کسی نوع کا کوئی اختلاف نہیں، مگر کچھ چیزیں جیسے کہ میل ملاپ ہے جی، جیسے کہتے ہیں جی اسلام کا جواب دینا، جیسے ہے کہ اجتماعی عبادات ہیں، امر بالمعروف ہے، ابتاء اور ارشاد ہے، اس طرح دیگر امور ہے جیسے اسلام کی درس و تدریس کے معاملات ہیں، مناظرہ ہے، مباحثہ ہے وغیرہ، ان کے جائز ہونے میں بھی کچھ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں معتکف کے لیے ان امور کو شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے۔ اجتماعی اعتکاف جو ہے اس میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ثواب تو آپ کو گھر میں بیٹھ کر بھی مل سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ تربیت کی چیزیں، وہ درس قرآن، وہ دین کے مسائل، وہ دین کی تعلیمات، وہ قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سکھانا اور فقہی مسائل کو سیکھنا اور دین کو سمجھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، احادیث مبارکہ کے دروس کو سیکھنا، ایسے مواقع آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، اور ایسی چیزیں آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی، وہ صرف آپ کو منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں میسر آتی ہیں، کیونکہ ایک تو اس کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اور سفر وسیلہ سفر ہوتا ہے۔ جب انسان دین کے لیے اللہ کی راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے، مالی قربانیاں بھی دیتے ہیں، بدنی قربانیاں بھی دیتے ہیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، ہجرت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ پھر وہاں پر آ کر جب بیٹھتے ہیں، اتنے سارے لوگ جب مل کر ایک بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کا اور ہوتا ہے، جب سارے مل کر ایک ہی وقت میں اللہ کو ذکر کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت میں صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، اور درود شریف کی محافل ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوتی ہے، تو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، تو پھر اس پر جو کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے اس چیز کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رب کائنات کے پاس جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم وہاں گئے تھے، وہاں لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگتے ہیں،
वो कहते हैं बारी ताला वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने मेरी जन्नत तो नहीं देखी, अगर वो देख लेते तो क्या करते बारी ताला, वो और भी शिद्दत से उसकी तलब करते। फिर वो कहते अल्लाह ताला पूछते हैं वो मुझसे किस चीज़ की पनाह मांगते हैं बारी ताला, वो तुझसे तेरी दोज़ख से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा है, और अर्ज़ करेंगे बारी ताला देखा तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर वो देखते तो क्या करते, बारी ताला वो और भी शिद्दत से उसकी पनाह मांगते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो किस लिए वहाँ जमा थे, क्या मांग रहे थे बारी ताला, वो तुझसे तेरा मग़फ़िरत और तेरी बख्शिश तलब करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ तुम गवार हो, मैं हमने उन सबको माफ़ किया। तो वो फर्ज करके बारी ताला वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे वो तेरी जिक्र तेरी याद के लिए तो नहीं बैठे हुए थे, वो इसलिए तो नहीं आए थे, मगर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो वहाँ बैठे तो थे ना, चाहे वो किसी और नीयत से आए थे मगर वो जिक्र में शामिल थे, उस महफिल में बैठे थे। मेरी रहमत मेरी शान ये गवारा नहीं करती कि मैं इनको बख्श दूँ और उन्हें ना बख्शूँ, सबको बख्श दिया। तो ये अल्लाह ताला का यानी एक करम की इंतहा हो जाती है कि किसी एक के सदक़े में अल्लाह ताला सबका आना कबूल कर लेता है, किसी एक के सदक़े में अल्लाह ताला सबका तवाफ़ और इत्काफ़ कबूल कर लेता है। तो इज्तमाइयत की बरकतें होती हैं, इज्तमाइयत में अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। फिर वहाँ पर जो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, अखलाकी और रूहानी तरबियत का एक सामान होता है, वहाँ पर सवाब ही नहीं बल्कि इनकलाब होता है, वहाँ पर तरबियत का सामान होता है। इनकलाबी और तब्दीली का जो बाइस बनती है वो तरबियत होती है, जो इंसान के अंदर को मन को चेंज कर देती है, जो उसकी सीरत व किरदार पर एक इनकलाबी और एक इनकलाब आशना कर देती है, उसकी सीरत व किरदार को, उसकी फ़िक्र व नज़र को इनकलाब आशना कर देती है, उसकी सीरत व किरदार में तग़य्युर और तब्दीली का बाइस बन जाती है। तो पूरी ज़िंदगी फिर वो दीन के ताबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ताकि अमली तस्वीर बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी दीन की तरफ राग़िब हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इत्काफ़ के सही मकासद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ज़िंदगी में जो कोई इत्काफ़ नहीं बैठा उसे ज़रूर बर ज़रूर इत्काफ़ बैठना चाहिए। अगर 10 दिन नहीं बैठ सकते, चंद दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या कम से कम कोई एक दिन ही नफली इत्काफ़ की नीयत से बैठ जाए अल्लाह के दर पर उसे राज़ी करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला सब झोलियाँ भर कर आएंगे, कोई खाली नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक ताला हमें रमज़ान मुबारक की मुबारक सआतों में अपनी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शब कदर नसीब फ़रमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी व नासिर।